ایک شاندار ڈھانچہ جو 12ویں صدی کے آثار کی عکاسی کرتا ہے، جو بھونگیر کا ایک قلعہ ہے جسے چالوکیہ حکمراں تریبوناملا وکرمادتیہ نے تعمیر کیا تھا۔ 40 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا یہ قلعہ سطح زمین سے تقریباً 500 فٹ بلندی پہاڑی کے اوپر واقع ہے۔ اپنے متاثر کن فن تعمیر اور ہندسی ساخت کے لیے مشہور، قلعہ بیضوی شکل کا ہے اور 2 داخلی مقامات پر مشتمل ہے۔ در حقیقت قلعہ پر فوز کا گڑھ ہے اور جو اسے مکمل طور پر ناقابل تسخیر بنا دیتا ہے۔ مزید برآں قلعے میں زیر زمین کوٹھیاں، ہتھیاروں کے خفیہ مقامات، جال کے دروازے اور استبل بھی موجود ہے۔ قلعے کے احاطے میں 2 تالاب اور کچھ گہرے کنویں بھی پائے جاتے ہیں۔ قلعے کے داخلی دروازے پر واقع سردار سروائی پنا کا بت ہے، جو اس قلعے کے ایک وقت کے حکمراں اور گوڈ برادری کے بادشاہ تھے۔ اس حیرت انگیز ڈھانچے تک پہنچنے کے لیے سیاح یا تو سیڑھیاں لے سکتے ہیں یا کھڑے راستے پر چل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قلعہ ہے جو یادادری بھونگیر ضلع تلنگانہ انڈیا کے شہر کے قلب میں واقع ہے۔ یہ کمانڈنگ اونچائی پر ایک بہت بڑی چٹان پر واقع ہے۔ حیدرآباد سے 50 کلومیٹر دور ہے۔ بھونگیر قلعہ اس جگہ کو 10ویں صدی میں تعمیر ہونے کے وقت سے آراستہ کرتا ہے۔ بھونگیر قلعے کو ایک الگ تھلگ ایک سنگی چٹان پر مغربی چالوکیہ کے حکمراں تریبوناملا وکرمادتیہ چہارم نے 1067 میں تعمیر کروایا تھا اور اس لیے اس کا نام تریبونگیری رکھا گیا تھا۔ بعد میں اسے بھواناگیری کہا گیا ہے۔ قلعے میں پائے جانے والے کچھ نوشائستہ کنندہ اور تیلگو زبان میں تھے جو اس دور کے لوگوں کے طرز زندگی کو اجاگر کرتے ہیں۔ قلعے میں پائے جانے والے نوشائستہ جات، فن تعمیر اور کچھ مجسموں سے پتہ چلتا ہے کہ اس قلعے پر ایک طویل عرصے تک چالوکیہ خاندان اور پھر کاکتیہ خاندان کی حکومت رہی۔ پتھر کی دیوار، گرینائٹ کے محرابوں سے سیڑھیاں اور بعد کے زمانے کے ٹوٹے ہوئے اسٹوکوں کے کھنڈرات اب بھی اس جگہ کی زینت بنی ہوئی ہے۔ کہیں 15ویں صدی میں قلعہ بہمنی سلطانوں کے حوالے کر دیا گیا اور پھر ایک مقامی گورنر نے اس پر قبضہ کیا۔ قطب شاہیوں نے قلعے کو ان لوگوں کے لیے قید خانے کے طور پر استعمال کیا جو ان کا تخت چھیننے کے خواہشمند تھے۔ انگریزوں کے دور میں یہ قلعہ ان کی توجہ سے بچ گیا اور اس پر قبضہ نہیں ہوا۔ 1940 کی دہائی کے آخر میں کمیونسٹ انقلاب کے وقت نظاموں کے زوال کے بعد اس کو بہت زیادہ نظر انداز کیا گیا تھا۔ بھونگیر 500 فٹ سے زیادہ بلند انڈے کی شکل والی چٹان کی پہاڑی پر بیٹھا ہوا ہے۔ پہاڑی کے نیچے سے چوٹی تک سیڑھیاں ابھی تک برقرار ہے۔ سیڑھیوں کے شروع میں ایک ہنومان کا مندر ہے جس کے 2 داخلی راستے بڑے پتھروں سے محفوظ ہیں۔ اس لیے قلعے کو حملہ آور فوجوں کے ذریعے عملی طور پر ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ حیرت انگیز چٹان کے ساتھ شاندار تاریخی قلعہ اور جمالیاتی لحاظ سے قلعہ بند عدالتیں جو وقت کی تباہ کاریوں پر کھڑی ہے، سیاحوں کے تصور کو ہلا دیتی ہے۔ ایک کھائی جو قلعے کو گھیرے ہوئی ہے، ایک وسیع زیر زمین حجرہ، جال کے دروازے، ایک اسلحہ خانہ، استبل اور تالاب، کنویں وغیرہ دلکش نظارے کے لیے بناتے ہیں۔ پڑوسی علاقے کے ارد گرد کے اوپر سے منظر یہ قلعہ بہادر ملکہ رودرما دیوی کی حکمرانی سے وابستہ ہے اور دیہی علاقوں میں صرف دم توڑتا ہے۔ بالا حصار یہ پہاڑی کے اور چوٹی پر واقع قلعہ پرندوں کی آنکھ کا منظر پیش کرتا ہے۔ افواہ یہ بھی ہے کہ بھونگیر قلعہ کو گولکنڈہ قلعہ سے جوڑنے والا ایک زیر زمین راہداری تھی۔ قلعے کے داخلے پر ایک مجسمہ رکھا گیا تھا جو قلعے کے آس پاس کی کھدائی میں نکلا ہے۔ یہ ٹریکنگ کا ایک مشہور مقام ہے۔ نیہا خان کی یہ خاص رپورٹ۔